أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرض عليه الحج ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كما قال. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. أخرجها أصحاب الصحاح برجال ثقات وأسانيد جيدة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور دوستوں، شوال، ذیقات اور ذی الحج یہ حج کے مہینے ہیں. الحج جو اشہر معلومات، اور اس سے مراد یہ 3 مہینے ہیں. حج تو 5 دن میں ہو جاتا ہے. 9 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور منا جایا جاتا ہے. وہاں 5 نمازیں پڑھ کر آرام کرتے ہیں. 8 ذی الحج کو بلکہ، اور 9 ذی الحج کو فجر پڑھ کر منا سے عرفات روانہ ہوتے ہیں. عرفات ایک میدان ہے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے اور حوا جدہ میں اتار دی گئی تو دونوں کی ملاقات 40 سال بعد میدان عرفات میں ہوئی. وہاں ایک پہاڑی ہے جبل رحمت کہلاتی ہے. اس پہاڑی پر دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. اتنی سخت سزا دی گئی تھی کہ آدم علیہ السلام تو سرندیپ میں، سیلون میں، موجودہ کولمبو میں اتارے گئے. وہاں ایک پہاڑ ہے، اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. محدثین، مفسرین، مورخین متفق ہے اس میں. قدم آدم. ہمیں بھی اس کی زیارت کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا ہے. 6 گھنٹے گاڑی چلتی ہے پہاڑوں میں. بہترین روڈ ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے. اور 2 گھنٹے پھر وہاں ایک ریسٹ ہاؤس آتا ہے، اس میں آرام کر کے اس سے پھر 2 گھنٹے مزید گاڑی چلے گی. بابا تک پہنچنا بہت مشکل تھا. گوتم بدھ والوں کی حکومت ہے وہاں. انہوں نے مہاتما گوتم بدھ کا مجسمہ بھی وہاں رکھا ہے، لیکن فاصلے پہ رکھا ہے، اور آدم علیہ السلام کے قدم کی جگہ وہ محفوظ ہے.
گوتھڑے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں تو وہ آسان ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو لوگ سری لنکا جائے کولمبو تو وہ آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت ضرور کرے تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہمارے بابا جی کن مشکل گھاٹیوں سے اترے۔ یا تو یہ کہ اس وقت دنیا اس قدر تھی اور اب یہ نیچے اوپر کا فرق ہو گیا، یہ بھی امکان ہے۔ اور یا یہ کہ نہیں، عموماً انبیاء کا تعلق پہاڑوں سے رکھا گیا کیونکہ پہاڑ دیرپا ہے، ہموار زمین ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں عبادت فرماتے تھے۔ ایک پہاڑ ہے مکہ میں کعبے سے 3 میل کے فاصلے پر، اس کو جبل حرا کہتے ہیں، اور اس میں ایک جگہ بنی ہے غار کی طرح، مشکل سے ایک آدمی اس میں اترتا ہے، لیکن اندر ایک وقت میں 6 آدمیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ 1983 میں جب پہلی حاضری ہوئی تھی اس وقت نہ تھکاوٹ جانتا تھا اور نہ بیماری نام کی کوئی چیز دیکھی تھی، اور اجازت بھی عام تھی آنے جانے کی، تو وہاں اس میں اتر کر اور 2 رکعت بھی پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد گو 20 دفعہ حاضری ہوئی، لیکن نہ وہ ہمت رہی، نہ وہ طاقت رہی، نہ وہ صحت رہی، کیونکہ راستہ بہت دشوار گزار ہے۔ اسی طرح حضرت نے جب مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو جبل سور میں آپ نے قیام فرمایا ہے۔ ایک پہاڑ ہے مدینہ منورہ سے باہر مکے کے راستے میں، پہاڑ کی شکل جو ہے وہ بیل کی طرح ہے، ایسے ہی لمبا تو ہے ہی، پھر ایک حصہ ایسا ہے جیسے دم، درمیان میں ایسے جیسے گمٹ، اور سینگ بڑے بڑے نظر آتے ہیں دور سے جب آدمی خیال کرے۔ سور عربی میں بیل کو کہتے ہیں، انت یا سوری قوی صانک اللہ العلی، ایک شاعر کہتا ہے۔ تو جبل سور اس لیے کہ وہ بیل کی شکل کا ہے۔ ظاہر ہے آپ کس طرح جانتے تھے کہ اس پہاڑ میں جگہ ہے اور ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ غالب گمان یہی ہے کہ بذریعہ وہی اللہ رب العالمین نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے اس میں کچھ دن قیام فرمایا۔ مشرکین جب آپ کی تلاش میں تھک گئے اور مایوس ہو گئے، پھر آپ اور ابوبکر باہر نکلے اور آرام آرام سے روانہ ہو گئے۔ قرآن کریم میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر رک گئی تھی جب طوفان گزر گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اللہ اکبر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کریم میں وَنَادَيْنَاهُ بِجَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، کوئی طور پر ہم انہیں یاد کرتے تھے، اور وہاں سے اللہ کا شرف مکالمہ ان کو نصیب ہوتا تھا۔ پہاڑوں سے انبیاء علیہ السلام کا بڑا تعلق ہے۔ بہت سارے مذاہب میں پہاڑوں کا احترام بھی ہے، لیکن ہندوؤں میں پھر اور طرح ہے۔ اندرا گاندھی اپنے آپ کو بنت کوہسار کہتی تھی، پہاڑوں کی بچی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو 8 ذی الحجہ کو
اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، کیونکہ اس دن میں حاجیان صاحبان اپنی مویشیوں کو پانی وانی پلا لیتے تھے، پھر تو موقع نہیں ملتا تھا، اور پانی کہاں تھا وہاں، توبہ، ایک ہی زمزم کا کنواں تھا، اور اس سے انسان اور حیوان سب استعمال کرتے تھے۔ مم مات عطشانا و مم مات جیعانا، ایک مستقل کتاب لکھی ہے نینوی نے، شرف الدین نینوی نے، اور اس کتاب کی 2 جلدیں ہیں، 800 صفحات ہیں، اور اس میں اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ کتنے محدثین، کتنے فقہا، مفسرین، اللہ کے نیک بندے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے راستے میں بھوکے یا پیاسے انتقال کر گئے۔ ایک مستقل تصنیف اس موضوع پر آئی۔ ایسا حج تو نہیں تھا جیسے آج ہے، اونچوں پہ ہاتھ پیر کے ایئرپورٹ میں جہاز میں چڑھ جائے اور وہاں جدے میں اتر جائے، ٹھنڈی بوتلیں اور آئس کریم کھاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ جائے۔ توبہ توبہ۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین حاجی کون ہے؟ آپ نے کہا افضل الحج الحج والسج واشعث اغبر، بکرے بال، میلا کچیلا، پریشان ہار، تلبیہ پڑھتا ہوا، خوب قربانیاں کرتا ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام یہ سری لنکا سے 120 دفعہ حج کر چکے، 50 مرتبہ ماشین، اور اس کے علاوہ جو تعداد ہے یہ راکبن ہے، اونٹ یا گھوڑے کی سواری کر 50 مرتبہ۔ کیا ٹانگیں تھی آپ کی، کیا زبردست ہمت تھی، کوئی روڈ تھوڑے بنے ہوئے، جنگل، دشت، بھیڑیے، چیتے، شیر سب موجود۔ اس وقت کولمبو سری لنکا پانی کے حصار میں ایک جزیرہ ہے، چاروں طرف سمندر ہے، خشکی کا راستہ بالکل نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان تھا کہ یہ روایت غلط ہے یا کیا معاملہ ہے۔ اچانک ایک عالم نے بتایا کہ اس سری لنکا میں ایک عالم دین گزرے ہیں 200 سال پہلے، اور اس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اور اس نے لکھا ہے کہ طوفان نوح تک خشکی کا راستہ تھا، ایک سیدھا راستہ نکلا تھا عربستان کا۔ حضرت آدم وہیں سے آئے اور گئے، اور طوفان نوح سے جو پانی آیا، سمندر نے جوش مارا، وہ راستہ بند ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں جس کے نقشے ہی تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو حاجیان صاحبان تیاری کر کے احرام باندھتے ہیں، چونکہ حج باہر ہوتا ہے اس لیے اس کا احرام مکہ مکرمہ سے، حرم شریف سے یا اپنے ہوٹل و گھر سے باندھتے ہیں، اور عمرہ اندر ہوتا ہے اس لیے اس کا احرام باہر سے باندھ کے آنا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ عمرہ تو طواف کر کے صحیح صفا مروہ بفارغ 2 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے، تو اس کا احرام باہر سے باندھنا پڑے گا، اور چونکہ حج باہر ہوتا ہے، عرفہ اصل حج ہے، 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر اور پھر خاص کر ظہر سے لے کے مغرب تک جو عرفات کے میدان میں وقوف ہے،
ٹھہرنا ہے، یہ حج ہے۔ الحج عرفہ، وہ حج تو عرفہ کا نام ہے۔ مینا میں آنا جانا یہ سنت ہے، مزدلفہ میں رات کو واپس آنا یہ واجب ہے، جمرات واجبات ہیں۔ لیکن حج کے جو فرائض ہے، ایک ہے احرام باندھنا، اور دوسرا ہے وقوف عرفہ کرنا، اور تیسرا ہے آخری طواف کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو جب بڑے شیطان کو کنکر مارے اور حاجی قارن اور متمتع قربانی کر لے، مفرد پر قربانی نہیں ہے، تو اب یہ جائیں گے مکہ مکرمہ اور طواف زیارت کریں گے، یہ طواف فرض ہے۔ اللہ، اس طواف کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے مغرب تک ہے، سورج ڈوبنے تک۔ اگر 12 ذی الحجہ کا سورج ڈوب گیا اور کسی نے یہ فرض طواف نہیں کیا ہو تو اس پر دم آئے گا، اور کرے گا ضرور پھر بھی، لیکن دم دینا ہوگا، جیسے نماز میں غلطی واجب پر سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ احرام جو حاجیان باندھتے ہیں، احرام 2 چیزوں کا نام ہے، سلے ہوئے کپڑے اتارے اور ان سلے کپڑے باندھے۔ اور پھر 2 رکعت پڑھ لے اگر وقت نفل پڑھنے کا ہو، اور تلبیہ پڑھ لے۔ صرف احرام پہننے سے محرم نہیں بنتا جب تک کہ نیت اور تلبیہ نہ ہو، اور صرف نیت اور تلبیہ سے بھی محرم نہیں بنتا جب تک کہ احرام کی چادریں نہ اوڑھیں، دونوں کام ہو۔ کبھی حاجیان اپنی سہولت کے لیے احرام پہلے سے باندھ لیتے ہیں، اور جب ٹکٹ اوکے ہو جائے اور بورڈنگ کارڈ مل جائے، اپنی سیٹ پر پہنچ جائے تو پھر پڑھ لیتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عمرہ ہو تو عمرے کی دعا، حج ہو تو حج کی، دونوں ہو تو دونوں کو کہ یا اللہ میں نے حج اور عمرے کا ارادہ کیا ہے، قبول بھی فرما و آسان بھی فرما۔ اور احرام باندھنے کے بعد جب تلبیہ پڑھ لے اور نیت کر لے، احرام کی تمام پابندیاں اس پر عائد ہو جائے گی، جیسے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال اور ناخن نہیں لے سکتا۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں جن کو فقہا جنایات کہتے ہیں۔ جرائم ہے اگر کسی نے سلا کپڑا پہنا یا خوشبو لگائی یا بال و ناخن کٹوائے، اور پھر اس پر بالتفصیل صدقات اور دم لازم ہوتے ہیں۔ صدقہ اس کو کہتے ہیں کہ 5-10 ریال دے دے، اور دم اس کو کہتے ہیں کہ مینڈا، بکرا یا گائے، اونٹ کا کوئی حصہ غریب اور مسکینوں کو وہاں خیرات کرے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، دم وہاں دیا جائے گا، کسی اور سرزمین پر دم کی ادائیگی نہیں۔ احرام حج کا ہو یا عمرے کا، پہنچتے ہی طواف کر لے، یہ طواف قدوم ہے، اور سنت ہے ہر آنے والے کے لیے کہ اللہ کے گھر کا طواف کر لے۔ اور پھر اگر عمرہ ہے تو آسان ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑے لگا لے 7،
اور فارغ ہو جائے، بال چھوٹے کرے یا منڈوا لے، عمرہ ہو گیا۔ حج کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے، کیونکہ حج میں تو احرام باندھنے کے بعد جب وہاں پہنچ گیا اور اس نے طواف کر لیا یا عمرہ بھی کر لیا، اگر یہ شخص متمتع یا قارن ہے تو متمتع اس کو کہتے ہیں کہ اس نے پہلے عمرہ کر کے بس فارغ ہو گیا، اب حج کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اور قارن اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ڈبل احرام باندھے، عمرے کا بھی اور حج کا بھی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قران حج افضل ہے تمام قسموں سے۔ امام شافعی کے نزدیک تمتع افضل ہے، ان کا خیال ہے کہ قرآن کریم میں حج تمتع ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد افضل ہے۔ افراد اس کو کہتے ہیں کہ گھر سے ہی بنیت حج نکلے اور اس میں بالکل عمرہ شامل نہ ہو۔ بعد میں جب حج سے فارغ ہو جائے پھر عمرے کرتا رہے، لیکن گھر سے بنیت عمرہ نہیں بنیت حج نکلے۔ اس زمانے میں اگر قریبی وقت ہو تو افراد مناسب ہے، کیونکہ افراد والے پر قربانی نہیں ہے، قربانی وہاں بہت بڑی مصیبت ہے۔ خود کریں گے یا بینک میں داخل کریں گے، ان کے بینک قابل اعتماد ہے، اسلامی ملک وہ ہمارے والے بینک نہیں، نہ الو نہ ٹٹو۔ وہ جو بتاتے ہیں کہ ہم فلاں وقت قربانی کر لیں گے، مسلمان محرم کو ماننا چاہیے، احتیاطاً اس سے 2-3 گھنٹے بعد احرام کھولیں۔ لیکن حاجی متمتع اور حاجی قارن پر قربانی لازم ہے، وہ جب تک قربانی نہیں کریں گے حرام سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو متمتع ہو جس نے پہلے عمرہ کر کے فارغ ہوئے اب حج کا احرام باندھا، یا قارن ہو جس نے پہلے عمرہ مکمل کیا لیکن حلال نہیں ہوا، ہے حرام میں اور انتظار حج کر رہا ہے، یا مفرد جو باحرام حج آیا ہوا ہے، طواف کرنے کے بعد مناسک کی ادائیگی کا انتظار کرے گا۔ جب 8 ذی الحجہ آ جائے، فجر کی نماز کے بعد آرام تسلی سے یہ منا کے لیے نکلے، زور سے پہلے پہنچے، دم بخود ہو جائے، ظہر عصر مغرب عشاء اگلی فجر پڑھ کر 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ 6 میل یا 7-8 میل کا فاصلہ ہے، اکثر تو پیدل ہی صحیح رہتا ہے، گاڑیاں تو چلتی نہیں، رش اتنا زیادہ ہے۔ اگرچہ سعودی حکومت نے وہ انتظامات کیے اور کرتی ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر حج کی اور عمرے کی ادائیگی اور آسانی کے لیے جو انتظام موجودہ سعودی حکومت کر رہی ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں، ہر طرح کے انتظامات۔ بادشاہ خود دیکھنے کے لیے 2-3 بار باقاعدہ ہیلی کاپٹر میں آ کے دیکھتا ہے، پورا چیک کرتا ہے۔ 1983 میں شاہ خالد بادشاہ تھا اور یہ نائب تھا، فہد جو اس سے پہلے گزرا ہے، تو یہ دیکھنے آیا تھا۔ تو اس کو کہا گیا کہ حاجیان بیمار بہت زیادہ ہے، اسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوراً حکم دے دیا
کہ 9 ذی الحجہ کو زور سے پہلے ان کو اسپیشل گاڑیوں میں اور ہیلی کاپٹروں میں ڈالو اور میدان عرفات سے گزارو تاکہ حج ہو جائے. ایک ہمارے بھی حکمران ہیں جو انسانوں میں آ جائے ہوئے، جس چیز سے ملک تباہ ہو رہا ہے، جس بیماری سے آگ بھڑک اٹھی ہے، اسی مرض میں وہ مبتلا ہے اور دن بدن اس کی چنگاریاں اور آگ کے شعلے بڑھا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے. مینا میں 5 نمازیں پورا کرنے کے بعد حاجیان چلتے ہیں عرفات. تقریباً 9-10 بجے 11 بجے پہنچ جاتے ہیں، زور سے پہلے پہلے. ظہر کی نماز وہاں پڑھ کر اگر بڑے امام کے پیچھے جائے تو ظہر اور عصر وہ اکٹھی پڑھا لیتا ہے، اور اگر اپنی نماز پڑھنی ہو سہولت اسی میں ہے کہ اپنے اپنے خیموں میں پڑھے تو پھر ظہر کی نماز ظہر میں اور عصر کی نماز عصر میں پڑھے گی، اور ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر باہر دھوپ میں نکلتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. عرفات کی دعائیں قبول ہوتی، بہت خاص گھڑی ہے وہ، خاص وقت. بعض احادیث میں ہے کہ 5 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. میدان عرفات میں بھی ایک مشرک، قبر پرست، مردوں کو حاضر ناظر، عالم غیب، مشکل کشا و حاجت روا، یہ وہی مکہ کے مشرک ہے جو پیچھے رہ گئے. شکل اور رنگ ان کے اور ایک کام وہی کر رہا ہے جو وہ کر رہے تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ملائک کو پکارتے تھے، اور یہ ادھر کے دانتوں کو پکارتے ہیں. اور دوسرا آگ کل والدین، ماں باپ جن سے ناراض ہو، بشرطے کہ ماں باپ حق پر ہو. بعض ماں باپ ویسے ہی ناراض ہوتے ہیں. آدمی نے بیوی سے محبت کی تو ماں خفا ہو گئی، بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو ماں باپ ناخوش ہے. یہ ماں باپ نہیں ہے، یہ تو دشمنان خدا اور رسول ہے. ان کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں. ماں باپ بھی اپنے آپ کو شریعت کے ترازو میں تول لے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ واقعی اسلامی درجے کے ماں باپ ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی خفا ہو گیا تھا. لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر آپ نے توحید بیان کرنا نہیں چھوڑا پتھر مار دوں گا. وہجرنی ملیا، دور دفع ہو جا. یہ بھی باپ ہے جو پیغمبر کو گھر سے نکال رہا ہے. اور حدیث میں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا باپ جب جہنم جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کے کہیں گے، خدایا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا. اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے میرے باپ جہنم گھسیٹا جا رہا ہے. حق تعالیٰ کیا مضبوط ذات ہے. یہ نہیں کہ میرا پیارا ابراہیم ہے کوئی بات نہیں، اس کا ایک آدھ باپ جہنم سے نکال کے کافر ہونے کے باوجود جنت لے جائے. حق تعالیٰ حکم کر دے گا اس کی شکل بجو کی کر دو، مسخ کر دے اس کو، ایسے بھی جہنم میں مسخ ہونے والا ہے. قانون کی بالادستی ہونا ضروری ہے. کسی کے لیے ایسی کنسیشن نہیں ہے جس سے اسلام ٹوٹ جائے. چنانچہ تھوڑی دیر میں آزر کی شکل جو ہے وہ بجو کی ہو جائے گی. بجو جس کو فارسیان کوفتار کہتے ہیں، زمن پختوں کے تمن کنی قبر والی گرگخ جو مشہور ہے نا کہ مردے کو پکڑ کے لے چلتا ہے. وہ مردے کو ایسا نہیں لے چلتے جیسے کتا بلّا لے گیا، وہ چلاتا ہے اس کو باقاعدہ. ایسا آپ سمجھیں گے کہ کوئی گل لالا جا رہا ہے، گل لالا کے نیچے پہیے لگے ہوئے اور
اور وہ اس قدر ہے نیولے کے برابر ہے. طاقت اس کی اتنی ہے کہ 28 من کا آدمی اٹھا لیتا ہے. اور ان کی اپنی جگہ ہوتی ہے جنگلات میں، دریاؤں کے غاروں میں، وہاں لے جا کے وہاں پھر آرام سے کھاتا ہے اسے. اس لیے فقہاء نے اجازت دی ہے کہ نئی مردے کی تدفین کے بعد رات کو وہاں دعا کیا جائے. خیر ہے، یہ بدعت نہیں ہے، ضرورت ہے. دھوئیں سے ڈرتا ہے وہ کہ شاید انسان بیٹھے ہوئے زندہ. لا الہ الا اللہ. تو یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بعض ماں باپ یہ چیلنج بازی تو کرتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کسی سے معافی مانگیں گے یا نہیں. اس پر بھی کوئی قدرت علی الاطلاق رب العالمین ہے یا نہیں. اگر ماں باپ غلطی پر ہے اور اولاد حق پر ہے تو ماں باپ کی ناراضگی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. بلکہ ناجائز کے لیے ان کو راضی کرنا، بیٹا گناہگار ہو جائے گا، دشمن خدا بن جائے گا. سعد بن ابی وقاص کی ماں ناراض نہیں ہوئی تھی کہ میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، یہاں تک کہ آپ حضرت محمد کا انکار کر لیں. اور پھر سورہ عنکبوت کی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے کہا ناجائز کاموں میں ان کی باتیں نہ ماننا، یہ ناجائز کہہ رہی ہے. تو سعد نے ماں کو جا کے کہا کہ اللہ نے میری تسلی کرا دی، اب اگر آپ 100 بار جیے اور 100 بار مرے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں. ماں باپ بھی بہت احتیاط کرے. وہ شارع علیہ السلام نہیں ہے، شارع علیہ السلام کے ہم سب پابند ہیں. اولاد کے ساتھ شرعی سلوک کرے تاکہ ان پر آپ کے حقوق لازم رہے. اور تیسرا وہ شخص مدمن الخمر جو شراب پینے کا عادی ہے. شرابی کچھ بھی ہو اس کی عادت جا نہیں رہی. جب وہ شراب پینے سے میدان عرفات میں توبہ نہیں کرتا تو اس کی مغفرت کیسے ہو؟ اس پہ تو کوڑے لگتے ہیں، سزا ہوتی، اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہے. اور چوتھا قاتل النفس، ناحق کسی کو قتل کیا بلا وجہ کے. حق قتل تو 3 ہے، کوئی اسلام لائے اور پھر مرتد ہو جائے، یا کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر لے، یا کسی شخص نے بھی کسی انسان کو، مسلمان کو ناحق مارا ہو. حق قتل 3 ہے، چوتھا نہیں. زنم بعد احسان اور ردتم بعد الایمان اور قتل انسان الا بالحق کی تو یہ 3 تفسیر ہے. بعض احادیث میں ہے کہ کسی کو کہہ دینا کہ میں قتل کر لوں گا، یہ بھی قیامت کے دن قاتل کی طرح اٹھایا جائے گا اور اس کی زبان کو آتشی چھریوں سے، کینچیوں سے کاٹا جائے گا. تم نے بھی کوشش کی تھی، بکواس تو کر ہی رہے تھے. کوئی شخص کہے کہ جوا کھیلتے ہیں یا شراب پیتے ہیں تو حدیث شریف میں توبہ استغفار بھی کرے اور صدقہ بھی کر لے. زبان کو گناہ کی دعوت دی ہے. قیامت کے دن ایک عضو کے زانی بھی ہوں گے، لیکن زبان کے، کانوں کے مختلف اعضاء جو غلط استعمال کیا ہو یہ بھی زانی اٹھیں گے. حدیث میں ہے الاذنان یزنیان، کان بھی زنا کرتے ہیں، وہ زناؤما الاستماع، شہوت اور گناہ کی باتیں سننا. والعینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، وہ زناہما النظر،
یہ جو خوشی سے دیکھ رہے گناہ کے ڈراموں کو، ناولوں کو، پکچرز کو، ناکارہ چیزوں کو، یہ سب قیامت کے دن، یہ سب قیامت کے زانی ہے سارے. آنکھیں ان کا پردہ کرنا، یعلم خائنۃ الاعین، یہ جو آنکھیں خیانت کرتی ہے یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو غلط چیزیں سینے رکھ رہے ہیں، سینے کو بھی پاک صاف کرو. غلط خیال آیا استغفر اللہ واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ. خدایا مجھے، میری آنکھوں کو، میرے اعضاء کو، میرے دل و دماغ کو پاک فرما، صاف فرما. جب یہ گدلا ہو جائے گا، اس پہ گناہ چڑھ جائے گا، تو پھر گناہ آنے میں دیر تھوڑا لگے گی. وہ تو پہلے سے سوچ فکر میں رہا ہے. قرآن اس لیے کہتے ہیں لعلکم تتفکرون، لعلہم یتفکرون، وہ اپنی سوچ اور فکر ٹھیک کر لو. گناہ کے فکر و سوچ تباہی ہے، اس کے ساتھ عادت ہو جائے گی. استغفر اللہ واتوب الیہ. بہرحال ظہر کی نماز میدان عرفہ میں حجاج پڑھ کر اور دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، خوب دعائیں مانگتے ہیں آنسوؤں سے، چیختے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ وہی لوگ یہاں آ کے جتنی کوتھی ہوتی انکلوتی. وہ ایک بزرگ کو کہا نا کہ آج کل لوگ حج بہت کرتے، عمرے بھی بہت کرتے. اس بزرگ نے کچھ دیر خاموشی اس کے بعد کہا کہ بدلتے تو ہے نہیں. مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. وہ ایک ناکارہ آدمی تھا، وہ جب غصہ ہو جائے تو کہتا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے حج کیا ہے، میں پہلے سے بھی بڑھ کر شیطان بن کے آیا ہوں. شیطان الطاق، الشیطان الکبیر. علماء دین کہتے ہیں کہ یہ اہانت ہے مناسک حج کی. کہنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ پہلے سے دل زیادہ نرم ہے اور خدا کا خوف اور ڈر لگا رہتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ گناہ پر بھی جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. جرأت اور ادعا تو شکر و نعمت پر ہونا چاہیے. جرائم اور جنایات، گناہ، یہ تو انسانیت کی خلاف ورزی ہے، شرم کا باعث ہے، عیوب اور قبائح ہے، اس کا تو پردہ لازم ہے. بہرحال ہم توقع کرتے ہیں اور گمان نیک کرتے ہیں کہ جو درست حج کریں گے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لوگ ٹکٹ لے لیتے، وہاں بک کروا لیتے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے. حج تو آج کل اتنا مہنگا ہے کہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا ایک شخص کا پیکیج ہے. 2.5-3 لاکھ حلال کے کمانا اور آنا کاری باشا. حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں حج اور عمرے کے لیے آ کر، لبیک اللہم لبیک. تو ملک جواب دیتا ہے، فرشتہ، لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک. نہ تو آیا ہے اور نہ تو اچھا آدمی ہے، تیرا حج بھی تیرے جیسے لعنتی ہے. عوام میں مشہور ہے کہ فلاں کا بلاوا آ گیا. میرا کیا مطلب ہے بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا؟ بکواس کی بات ہے. بالکل بلاوے کی کوئی شرعی حیثیت ہے. جس کا بلاوا ہے، جس کو کہتے ہیں تجھ پر بھی لعنت تو تیرے حج پر بھی لعنت. اس کو اس لیے بلایا تھا کہ قریب سے لعنت کرے. ابو جہل ہر سال حج کرتا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا، وہی میدان بدر میں مردار مارا گیا. اور جب بدر کے میدان میں پیغمبر اور اسلام کے خلاف جانے لگا تو کعبے کا غلاف پکڑا
اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اے اللہ اگر یہ تیرا گھر حق ہے، کعبہ برحق ہے، اور ہم پیغمبر کا مقابلہ کرتے تو خدایا ہم پر پتھر برسایا، جیسا کم عقل بے وقوف انسان۔ کہنا تو یہ چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ایمان دے۔ اس سے پتہ چلے کہ دعاؤں میں بھی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ وہ امیر معاویہ نے قوم سبا سے پوچھا تھا کہ مرض نہیں تھا کوئی تم میں کہ بلقیس کو منیٹر بنایا تھا اور سربراہ بنایا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں عورتوں کی نظامی حکومت بننے والا۔ اس وقت یہ بہت عجیب بات تھی کہ سبا کی حکومت بلقیس کر رہی تھی۔ تو اس شخص نے امیر المومنین معاویہ کو کہا کہ حضرت بے وقوف ہر قوم میں ہوتے ہیں، کیا اور بے وقوفوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ یہ جو سورۃ انفال میں ہے کہ بدر کے میدان میں ابو جہل جب جانے لگا تو غلاف کعبہ پکڑ کے کہا خدایا اگر یہ گھر تیرا واقعی تیرا گھر ہے اور ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں سزا دے۔ کہنے یہ چاہیے تھا کہ خدایا تیرا گھر برحق ہے اور اس کی حقانیت سے ہمیں آپ کے نبی پر ایمان دے۔ اس نے خدا سے عذاب ہی مانگ لیا۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ تو دعائیں بھی دیکھ کے مانگنا چاہیے، سوچ کے ہوش سے مانگی جائے، کیونکہ دعاؤں میں الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، جو منہ سے نکلے وہی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے آپ نے فرمایا لا تدعوا علی اولادکم واموالکم فانہ یستجاب لکم فتندمون او کما قال۔ اولاد کو اور مال کو بد دعا مت دو، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ لگ جائے گی پھر رو گے اور شرمندہ ہو۔ بہت احتیاط سے زبان اولاد کے ساتھ چلانا چاہیے، اور مال بھی ظاہر ہے جب نہ ہو تو انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ سے کسی موقع پر حضرت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا شلت یدا کی، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ حضرت باہر نکلے اور فوراً کسی وجہ سے واپس آئے تو ام المومنین بیٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ لٹک گئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے، تو کیا آپ کی بھی دعا نہیں لگے گی؟ آپ تو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ حدیث میں ہے فتغیر لون، حضرت کا چہرہ بدل گیا، گھبرا گئے بالکل۔ وطلب ماء، فوراً پانی منگوایا، وتوضا وضوءا، وضو فرمایا، وقام وصلی رکعتین، فوراً قبلہ رخوں کے 2 رکعت پڑھی اور پھر دعا کی کہ یا اللہ اگر اس طرح میں نے کسی کو کہا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، حضرت عائشہ کے ہاتھ ٹھیک کر دے، میں بھی ایک بشر ہوں، انسان ہوں، کبھی غصے میں ایسا جملہ کہوں، میں اپنی نماز اور دعا اس کے بدلے میں پیش کرتا ہوں، اور یہ تکلیف واپس، وہ تو نبی تھے چٹ پٹ صحیح ہو گئی، اور کون کھجائے جو دوبارہ بحال کرائے؟ وہ تو پیغمبر ہے، معصوم و مرسل ہے، نبی برحق ہے، سبع سماوات و ارضین آپ کی حقانیت کے گواہ ہے۔ حضرت کی خدمت میں ایک قصہ پیش کیا گیا کہ حضرت ایک خاتون تھی اور وہ بتوں کی بڑی زبردست تبلیغ کرتی تھی، ہر بت کے تعریف پر گھنٹوں لگی رہتی تھی۔ اس نے قرآن کی فلاں سورت سنی اور مسلمان ہو گئے، سب بت ختم۔
یہ عجیب بات تھی کہ وہ لوگ ایک دفعہ جب آ جاتے تھے تو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے، پھر کوئی کمی نہیں رہتی تھی۔ اب اس سے مشرکین بہت تنگ گئے، لیکن وہ اسلام کی خوشی سے اور بہت زیادہ سرور و مسرت سے نابینا ہو گئی، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اور مشرکین بڑا پگنڈے کرتے کہ ہمارے بتوں نے اس کی آنکھیں چھین لیے۔ اسد الغابہ میں ہے، جب آپ نے یہ سنا آپ نے ایسا ہاتھ اٹھا اللہ اکبر و کبیرہ اور سر مبارک پر ایسا پھیرا۔ مطلب یہ کہ بت کیا ہے، وہ خود اندھے ہیں۔ اور اس موقع پر بھی آپ نے فوراً پانی منگوایا، وضو فرمایا، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت کے بعد آپ نے دعا مانگی، اللہم اردد بصرہا علیہا الآن، خدایا زنیرہ کو اس کی بینائی ابھی ابھی دے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتا آپ کو اطلاع آئی، حضرت کے ہاتھ ابھی اٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو اطلاع آئی کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت کی دعا تو اور شان کی دعا۔ امام الاثر آیت من آیات اللہ المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق، حضرت اقدس الشیخ مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے اپنے خصوصی 18ویں استعمال کی، خصوصی جو بندگی کی نسبت ہے اور رسالت کی، آپ نے اسے آگے بڑھایا ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، فیضان ہے کہ اللہ جب آپ کی سنتا ہے اور شان سے سنتا ہے، دوسرا کوئی اس مقام پر آنا آسان نہیں، اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ عرفات دن بھر حاجیان دعائیں مانگتے ہیں، اور کوئی کام نہیں، بس زور جلدی پڑی اور دعائیں مانگی جا رہی۔ چونکہ بڑے امام کے پیچھے جانا جہاں وہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھاتے ہیں بظاہر مشکل ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے۔ تو اثر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، زور کے وقت پھر دعائیں مغرب تک۔ مغرب کا سورج جب ڈوبنے لگتا ہے تو حاجیان یہاں عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں بلکہ وہی عرفاتی میں مغرب ہو جاتی ہے، لیکن پڑھنی نہیں ہے، خبردار۔ راستے میں کافی وقت ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اب بھی نہیں پڑھنی ہے۔ یہ مغرب جو آج کی ہے یہ مزدلفہ کے ساتھ لازم ہے۔ اگر کسی نے عرفات میں یا مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے میں پڑھی تو فقہا کہتے ہیں باطل ہے، واجب الاعادہ ہے، وہاں پہنچ کے پھر پڑھے۔ بعض اوقات حاجیان ذرا قریب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، عجلت بہت کرتے، مختلف بورڈ لگے ہوتے ہیں، عربی جانتے نہیں ہیں، آگے جی مزدلفہ آ گیا، پڑھ لی، پھر چلے پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ تو راستہ تھا مزدلفہ، اب آیا، اب دوبارہ پڑھے، وہ نہیں ہوئی۔ قانون کی بالادستی۔ کیونکہ حضرت جب عرفات سے نکل رہے تھے تو صحابہ نے کہا الصلاۃ، حضرت نماز، آپ نے کہا الصلاۃ امامک، آگے چلو۔ آگے چل کر راستے میں صحابہ نے کہا الصلاۃ، آپ نے کہا امامک، آگے چلو۔ یہ منتظم پیغمبر ہے، یہ صرف نمازیں پڑھنے نہیں آئے، پورے دنیا کے نظام کو سیدھا کرنے تشریف لائے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ آج کی ادا جرم ہے اگر وقت پر کسی نے پڑھی، اور آج کی قضا ادا سے افضل ہے، یہ قاعدہ یاد ہے۔ مزدلفہ پہنچے، وقت کا کوئی حساب ہی نہیں، جو یقیناً رات ہو چکی ہوتی، مغرب پڑھ لے، یہ ادائی ہے۔ آج مغرب نہیں قضا ہو رہی، حضرت کی دعاؤں سے
رات پیچھے ہٹ گئی ہے، وہ فوری طور پر عشاء پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ وہاں بہترین کلیجی بکتی ہے پھل کے ساتھ، پلیٹیں بھر بھر کے لے لو، کھا لو، اتنے بڑے بڑے تربوز خود طائف کے آئے ہوئے بے حساب 50 لاکھ آدمیوں کے لیے کافی، ٹھنڈے ٹھنڈے تربوز کھاؤ، آرام کر لو کچھ، اور پھر اٹھ کے عشاء پڑھ لو، جس طرح سہولت ہو۔ یہ رات آرام کی بھی ہے اور دعاؤں کی بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہاں قیام کرنا فجر تک یہ واجب ہے، اگر بغیر وجہ کی کسی نے یہ مزدلفے کا قیام بھی چھوڑا تو دم دینا پڑے گا۔ اجازت دی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی کہ آج چونکہ سویرے جانا ہے اور سورج نکلتے ہی بڑے شیطان کے کنکر مارنے، اس لیے یہ آج کی فجر غلس میں پڑھو، اندھیرے میں پڑھو، خیر فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر دعائیں مانگے اور پھر مینا روانہ ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کی صبح فجر پڑھا کر جب آپ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے اور دعاؤں سے فارغ ہوئے تو وہ صحابہ جو آپ کی کیفیات جانتے تھے وہ آپ کے قریب آئے اور فرمایا کہ عرفات میں اتنے خوش نہیں تھے جتنے یہاں خوش ہیں، کیا بات؟ آپ نے کہا عرفات میں جو روک لیے گئے تھے کہ نہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ، فرمایا ابھی جبریل آیا کہ وہ سب معاف کر دیں گے، آپ خوش خوش آگے بڑھ۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ کیسے معاف ہوں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کے بدلے میں ان اور لوگوں کو نعمتیں بڑھا دوں گا، ان سے خود کہہ دوں گا کہ میں سفارش کرتا ہوں، معاف کر دوں۔ کتنا عظیم مسئلہ ہے، لوگ اس لیے لاپوں اور تمام تکالیفیں سہ کے وہاں پہنچتے ہیں، بہت بڑا میدان ہے اور بہت بہترین جگہ ہے، آسمان و زمین میں کہتے ایسی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچی توبے کے ساتھ بہترین اعمال و مستقبل کے لیے نصیب فرمائے، اور پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمان اور ملک اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمد احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فصلی اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحجوا فإن إبراهيم لما بنى بيتا فأمره الله برفع الصوت ودعوة الناس إلى هذا البيت، فلما أعلن وتصوت فسمع الأرواح في الأشباح والأنساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من افترض عليه الحج ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كما قال، وقال صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن، وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين، ونصلي ونسلم على رسولك ونبيك الأمين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان: استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أصحاب السنن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے ایک سوال کیا ہے، اسے آپ حضرات بھی غور سے سن لیں تو جواب سے پھر آپ کو لطف آئے گا، اور اگر آپ نے سوال کان میں نہیں ڈالا تو جواب آپ کے لیے کچھ بھی نہیں. پوچھا ہے کہ میرے سوال کو پورا پڑھیں گے تو مجھ جیسے کم علم شخص کی اردو پتہ نہیں یا اوروں کو بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کسی بھی ایک مفتی یا عالم کو یہ غلط ہے، کسی بھی نہیں اہل حق کو. پہلے ہی سوال آپ کا جھوٹ پر مشتمل ہے. کسی بھی نہیں کہ آپ بدعتی کو بنائے، کسی غیر مقلد منکر حدیث کو بنائے، یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا. میں نے کہا ایک اہل حق عالم جو اس قابل ہو کہ آپ اسے مرجع بنائے، اسے معتمد بناؤ، پھر اس کے کہنے پر عمل کرو تاکہ قیامت کو سے اٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. اب اگر ایک ہی مسلک کے دو مفتی حضرات کے درمیان شدید اختلاف، مثلا اگر کوئی شخص مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اپنا دینی رہنما مان لے، لیکن اسلامی بینکنگ سے متعلق آپ کا فتویٰ صحیح سمجھتا ہو، وہ کیا کرے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا تقی صاحب ہمارے بھی محترم و مکرم ہیں اور ان کے دینی رہنما ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بینک کاری کے سلسلے میں ان سے فقہی لغزش ہوئی ہے، اور یہ میری تحقیق نہیں ہے. 400 فقہاء اور اجل مفتیان، اکثر ان کے اساتذہ اور مشائخ ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ مولانا تقی صاحب اور ان کے رفقاء نے جن اصول سے بینکنگ کے کچھ نظام کو اسلامی بنایا، اس میں ان سے 100% غلطی ہو گئی اور اس سے وہ نظام صحیح نہیں ہوا. اگر مفتی تقی کی بات پر عمل کرے تو گناہگار ہوگا یقیناً، کیونکہ شدید ترین الفاظ میں متفق فتویٰ آ چکا ہے. اب ان بزرگوں کی لغزش بالکل واضح ہے، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے اور انہیں توبہ استغفار اور رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے. اس میں ایسی کوئی پیچیدگی کی بات نہیں ہے. میرے ادارے میں کچھ بچے ایسے ہیں جو ماہانہ فیس ادا نہیں کر سکتے. کیا میں ان کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں زکوٰۃ فطرہ صدقہ وصول کر سکتا ہوں؟ اگر یہ بچے ایسے لوگوں کے ہیں جو خود بھی غربا اور مساکین ہیں، یعنی مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو یہ قاعدہ ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ کے چھوٹے بچوں کو ان کے والدین کی نیت سے زکوٰۃ میں سے فیس، تعلیم و تربیت کا خرچہ دیا جا سکتا ہے. خدا نخواستہ اگر ان کے والدین صاحب نصاب ہے تو ان کے بچوں پر زکوٰۃ صرف نہیں ہو سکے گی. ایک آدمی نے حرام کی کمائی سے ایک حلال کاروبار شروع کیا اور اب اس کے کاروبار نے بہت زیادہ ترقی کی اور اس سے گھر بھی چلاتے، اس کے علاوہ اور کوئی سرمایہ بھی نہیں. اس کا اب اس کے حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک آدمی ہندو ہو گیا اور ہندو ہونے کے بعد جتنے بھی اس کے بچے پیدا ہوئے سارے موتی لال جواہر لال شاستری بنے ہوئے، لیکن وہ خوش بہت زیادہ ہے، شکل انسانوں کی ہے،
جیسے وہ غلط اور جہنمی ہے، اس طرح یہ سرمایہ اور ترقی خالص جہنم جانے کا پروگرام ہے اور کچھ نہیں. اس کی بنیاد پلیت اور غلط ہے. ان سب چیزوں سے ہٹنا پڑے گا. عشاء کی نماز امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہم شروع کی، ثنا کا ٹائم نہیں دیا، بلکہ کیا نمازوں کے جیا ہو گئے. ثنا پڑھنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. عصر و مغرب کے درمیان کون سا ذکر افضل ہے؟ سورہ مزمل عام طور پر بزرگان دین اور خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں سورہ نبا ما تسالون 5 دفعہ پڑھی جائے. تاہم ہر ذکر جائز ہے. ہاں ایک بات یاد آئی، جلال پوری صاحب جو سوالات کے جوابات دیتے ہیں ان میں ایک جواب غلط ہو گیا. آج کسی نے ان سے پوچھنا کچھ تھا اور پوچھا کچھ اور ہے. پوچھنا یہ تھا کہ صبح جب سورج نکلتا ہو یا شام کو سورج ڈوبتا ہو تو ان اوقات میں تلاوت کرے یا ذکر و تسبیح. تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ تلاوت پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ غلط بات کہی ہے. فتاوی عالمگیری جلد 5 میں 500 فقہاء نے لکھا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے یا ڈوبتا ہے تو تلاوت نہیں کی جاتی، بلکہ ان اوقات میں ذکر تسبیح وغیرہ پڑھنا بہتر ہے. بہت سارے لوگ سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور وسیع اطلاع نہیں ہے، اکثر جوابات میں غلطی کر جاتے ہیں. عصر و مغرب کے اندر قرآن شریف پڑھنا جائز ہے، بالکل درست ہے. صرف مکروہ گھڑی جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت اگر قرآن کریم کی تلاوت روک لے اور ذکر و تسبیح میں مشغول ہو جائے، ذکر جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ تسبیحات ہیں. بزرگان دین سلف صالحین سے ان اوقات میں تلاوت کے بجائے تسبیحات منقول ہیں. بدعتی کہتے ہیں کہ اذان کے بعد نبی اکرم پر درود پڑھنا ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام نسائی نے اپنے سنن نسائی میں باب باندھا، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان. اس باب میں انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے حدیث نقل کی کہ وہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علی فإنه من صلى علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. نسائی مسلم یہ وہ اتھے اتھے گڑانگا بڑانگا. اصل بات یہ ہے کہ درود جو ثبوت پیش کر رہے ہیں وہ اذان کے بعد ہے، اور بدعتی آج کل پہلے ہی پڑھنے لگے کیونکہ وہ جہنم بھی سب لوگوں سے پہلے جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو درود نبی نے بتایا وہ نبی کا بتایا ہوا درود ہے. بدعتی جو الفاظ پڑھتے ہیں یہ نہ نبی نے کہے اور نہ سنے. کسی ایک مقام اور ایک جگہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منقول نہیں ہے جو الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں. مثلا یہاں لکھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ السلام علیکہ نہیں پڑھتے، وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے. دوسری بات یہ کہ الگ تحقیق السلام علیکہ بھی ثابت نہیں ہے. درست بات آلوسی نے درود سلام کے مسئلے میں لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہی الفاظ جو پیغمبر سے ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم علیہ، یا نماز کے اندر قاعدے میں جو الفاظ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ الفاظ جو قاعدے میں ہیں بدعتی قیامت تک نہیں پڑھیں گے. یہ قاعدہ یاد رکھو، کیونکہ یہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، اپنا اپنا پڑھنا ہے. وہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، چیخے لگا کے پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں. اس لیے اس ایک سلام میں وہ 3 بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں. موجودہ حوالے سے ان کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا متفق مسئلہ ہے. تمام کتب میں ہے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو. مگر درود و سلام وہی جو پیغمبر نے تعلیم فرمایا. اہلیان بدعت ان الفاظ سے محروم ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے الفاظ گھڑے ہیں اور ان پر امت کو بہکا رہے ہیں. اس لیے ان کے الفاظ خالصتاً بدعت جال سازی ہے. وہ خیر القرون میں سرے سے ثابت نہیں ہے. میرے ساتھ ایک مسئلہ، مجھے کبھی غصہ انتہائی زیادہ آتا ہے
کئی مرتبہ غصے میں اپنے امو ابو سے بہت زیادہ تلخ کر، نہیں ایسا نہیں، اپنے امی ابو سے نہیں، اپنے جسم کو کاٹا کرو. مثلا جب ایک دفعہ غصہ آ جائے تو کینچی لے کے ایک انگلی کاٹ دو، دوبارہ غصہ آ جائے تو اپنا کان کاٹ دو، یہ تب غیرتی ہوں گے آپ. اس کو غصہ کہتے ہیں. دوسروں پر غصہ نہ نکالو، اپنے جسم پہ نکالو، بلیڈ لے کے اپنی ران کاٹو، تب میں مان لوں گا کہ آپ مرد پیدا ہوئے. ماں باپ پر غصہ نکالنا ہے، یہ غیرتی لوگوں کا کام نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ تو جھک کر نرمی رحم کے ساتھ ملنے کا حکم آیا ہے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے ساتھ تشدد کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے ساتھ تشدد کریں، ایک دن میں سیدھے ہو جائے گے. تھوڑا سا کان کاٹ کے پھینکیں اور دوبارہ غصہ آ جائے تو پیر کی انگلی چھوٹی ایک کاٹ دیں، کینچی سے ٹک نکالے. اس سے باتیں کرتا ہے، شرم نہیں آتی. ماں باپ جن سے آپ پیدا ہے ان کے ساتھ سختی کرتے، اس کو غصہ کہتے. آپ گلی میں کے ساتھ کسی کے ساتھ غصہ کر لیں کہ پھر گھر واپس نہیں آئیں گے آپ. ماں باپ تو رحم و کرم، دعا و اجابت کے مقامات ہیں. انفال کے معنی ہے غنائم کے. شادی میں لڑکی والے اگر لڑکے والوں سے پیسے لے لے یا اپنے مہمانوں کے لیے کھانا مانگے تو شرم کیسا ہے؟ آپس میں خوشی سے کوئی حرج نہیں. سودا نہ کرے نہ تجارت بنائے، ایک دوسرے کے احسان اور مدد کر سکتے. اگر کسی ملازم کو سیٹ یہ کہے کہ نماز ڈیوٹی کی جگہ پر پڑھو تو سیٹ کی اجازت کے بغیر مسجد میں جا کر نماز یا نوافل پڑھ سکتا ہے. اس مسئلے کا تعلق ملازمت کی ابتدا سے ہے کہ جب وہ ملازمت شروع کرتا ہے تو وہ کہے کہ میری نمازیں اور جماعت مسجد میں ہوگی. مثلا انہوں نے گھر کی حفاظت چوکیدارے کے لیے رکھا ہے اور یہ گڑی گڑی مسجد جاتا ہے، اور اکثر ہم چوکیداروں کو جانتے کہ وہ مسجد نہیں جاتے، وہ بےایمانی کرنے جاتے. 10 منٹ ادھر سے آدھا گھنٹہ ادھر سے پھر تبلیغ میں بیٹھ جائے گا، ثواب کما لے گا. تمہیں ثواب کی تنخواہ مل رہی ہے، وہاں خیال رکھنے کی مل رہی. اس لیے یہ لوگ وہی نماز پڑھے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں. قیام اللیل تہجد کا فرق بتائے. جو سونے سے پہلے ہیں وہ قیام اللیل ہے، سو کر کے اٹھے وہ تہجد ہے. کسی غیر مسلم کو مسلمان بتانے کے لیے کس طرح کے اختیار کی ضرورت ہے، یا یہ کوئی کام بھی مسلمان کر سکتے ہیں؟ ہر غیر مسلم کو آپ کلمہ پڑھائیں. گائے کی بٹ کھانا جائز و درست ہے. جس حج میں یوم عرفہ جمعے کے دن ہو حج اکبر کہلاتا ہے. 70 مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے. شرعی اصطلاح میں فاسق فاجر مومن سے کیا مراد ہے؟ گناہگار. مسائل کے لیے کوئی کتاب قرآن کریم. عورت حالت حیض میں قرآن پاک زبان سے بھی نہیں پڑے گی، ہم اب بقیہ ذکر کر سکتی ہے. اگر کوئی روزے میں منہ بھر کے 2 گھونٹ پانی پی لے اور تیسرے گھونٹ پر یاد آنے پر کلی کر دے تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ اور پانی تو پی لیا ہے لیکن وہ تو بھول سے ہے نا، بھول معاف ہے. آئی سمجھ. اگر کوئی روزے میں منہ بھر کے 2 گھونٹ پانی پی لے اور تیسرے گھونٹ پر یاد آنے پر کلی کر دے، کلی کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو منہ بھر کے پانی پیا ہے وہ قصدن پیا ہے تو روزہ نہیں رہا، اور اگر بھول کے پیا ہے تو وہ معاف. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر ہے تو ان کا حوالہ. جو شخص کسی کا کوئی عیب دے کے اس کو چھپائے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کہ زندہ دفن کہے جانے والے کو بچا لے. اس طرح کی روایت میری نظر میں نہیں ہے. یوں ہے: من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا، اس کا عیب چھپایا، اللہ اس کا عیب قیامت کے دن ظاہر نہیں ہونے دے گا، اور اللہ قیامت کے دن اس کا بھی پردہ کرائے. کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا درجہ صبر کرنے والے روزدار کے برابر ہے. سنا ہے کہ ملا علی قاری نے مرقات میں یہ روایت نقل کی، مجھے معلوم نہیں. سورۃ فاتحہ کے بعد سورتوں کی ترتیب واجب ہے یا نہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورتوں کی ترتیب حسب المصحف فرض ہے اور تلاوت میں مستحب ہے. اگر کسی نے سورتوں کی ترتیب میں جیسے سورہ اخلاص کے بعد سورہ لہب نماز پڑھی، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ کہف پڑھتے تھے.
اور دوسری رکعت میں سورۃ یوسف پڑھتے تھے، کیونکہ نزول کے اندر اس طرح ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں میری 2 رکعت نکل گئی تو میں سلام کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت جو پڑھوں گا اس میں قرآن، آپ کی جو رکعتیں نکلی ہے وہی پڑھنی ہے۔ آپ کی جو 2 نکلی ہے وہ سورت والی ہے، پہلی رکعت ثنا والی ہے، پہلی رکعت میں ثنا و سورت، دوسری رکعت میں صرف سورت۔ عشاء اور اجالا نام کیسا ہے؟ عشاء کے معنی تو اندھی ہے اور اجالے کے معنی روشنی ہے۔ عاشو ومیہ عشوان ذکر الرحمان، دونوں نام رکھنا نامناسب بات ہے۔ فاطمہ الزہرا نام رکھنا کیسا ہے؟ فاطمہ نام تو رکھ سکتے ہیں اس مناسبت سے کہ بی بی صاحبہ کا نام ہے، زہرا بی بی صاحبہ کی شان ہے، تو آپ فاطمہ الزہرا رکھیں گے تو کوئی اور ابوبکر صدیق رکھ لے گا، پھر کوئی اور عثمان ذو النورین رکھ لے گا، تو ساری خلافتیں آپ چھین لیں گے اور وہ شخص ایک نام پہ اکتفا کر لے، زہرا رکھ لے یا فاطمہ رکھ لے، دونوں نہ رکھے، تاہم جواز ہے۔ البتہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ فاطمہ چونکہ ماں مری کو کہتے ہیں، بی بی صاحبہ کا یہ نام اس لیے پڑا کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ ان کے نمبر میں انتقال کر گئی تھی، اس لیے بخاری میں ہے کہ بعثت الفاطمہ، یہ نام نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ جو حاجی صاحبان کراچی سے مدینہ شریف جائیں گے وہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ مدینہ منورہ سے، جب مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے وہاں سے ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، کراچی سے یا مدینہ سے۔ اگر کراچی سے نہ باندھے تو میقات کا کیا ہوگا؟ مدینے کے لیے میقات نہیں ہے، میقات کا تعلق کعبہ سے ہے، مدینہ منورہ جانے والوں کا کوئی میقات نہیں ہے، وہ وہاں پہنچ کر کے میقات ہو اہل المدینہ ذوالحلیفہ۔ جو لوگ کام کاج کے سلسلے میں جدہ یا مکہ جاتے ہیں وغیرہ ہم کے، جدہ تو جا سکتے ہیں کام کاج کے لیے، جدہ لیس من المواقیت الا من دخل فجد میقات اہل مکہ، لیکن جو مکہ جائیں گے کام کاج کے لیے کیوں نہ ہو وہ احرام باندھ کے جائے گا۔ فقہ حنفی میں بغیر احرام کے مکہ داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک مجھ سے بتایا کہ اذان کے بعد یا اذان کے اس دن دعا پڑھنا چاہیے، پھر فوراً اپنے لیے بھی دعا کرے، مثلا حج کی تکبیر پڑھی جائے، لبے کو انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی، بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمارے چاش کا موزون وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد سے لے کے 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے تک چاش ہے۔ چاش اصل میں کہتے ہیں شربت پینے کو۔ اس گھڑی میں ایران کے اندر فارس میں لوگ شربت وربت چائے وائے پی کر کے زمینوں پہ چلتے تھے باغات میں، اس سے چاش بنا ہے۔ دہت عربی میں دہا ہے، صلاۃ الضحیٰ۔ اور ضروری ہے کہ سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچ چکی ہو۔ جب سورج کی شعاعوں سے زمین بھر جائے اور سورج کی شعاعیں پھیل جائے تو یہی وقت چاش تھے۔ چاش کی نماز 4 رکعت ایک سلام سے، 2 کر کے نہیں، اکٹھے 4، کبھی کبھی 8 پڑھ لے 4 4، کبھی 12 4 4 4، 2 کر کے چاش بظاہر خلاف تحقیق ہے۔ لکھا ہے کہ آپ کے کہنے پر تقدیر کیا ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب کا مطالعہ کیا، بہت فائدہ ہوا۔ اس طرح کچھ اور کتابیں جن سے قائد میں درست کیا ہے اور مسائل کے اعتبار سے بھی کچھ کتابوں کا مشورہ دے، جیسے طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تمام دین بھرا ہوا ہے۔ جہاد پر کسی کتاب کا نام بتائے جس سے رہنمائی ہو سکے۔ ان سب کے لیے بنیاد قرآن کریم ہے، پہلے قرآن مجید پڑھو۔ مسجد سے باہر اذان دینے کی وجہ بیان فرمایا، حدیث لا یؤذن فی المسجد، وجہ کیا ہوتی؟ وجہ آپ بیان کریں گے تو وہ ہوگی کیا؟ پیغمبر نے کہا ہے کہ مسجد سے باہر اذان دی جائے۔ ہاں، جو اذان ثانی ہے خطبے کی وہ بین یدی الخطیب ہے، خطیب کے سامنے ہے تو وہ مسجد میں ہے۔ اختلافی مسائل بیان ہو رہے تھے، کسی نے کہا امام مالک کے نزدیک کتا حلال ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی امام مالک کے ہاں
کتا اور گدھا دونوں حلال ہے۔ تکوینی اور شرعی میں کیا فرق ہے؟ جو براہ راست ہوتے ہیں وہ تکوینیات ہے، اور جو دلائل کے ساتھ ہے وہ شرعیات ہے۔ دہلی کی جامع مسجد رمضان اعتکاف کے موقع پر جو اکابر بیان فرماتے تھے ان کے نام فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ختم بخاری میں پروگرام کرنا بھی غلط کہتے ہیں۔ ختم بخاری عین بہترین عمل ہے، دین کی تائید و نصرت کا باعث ہے۔ بڑی دعائیں لکھی، جزاکم اللہ۔ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں اگر مسلمان پر کفار حملہ آور ہو اور مسلمان جو دفاعی جنگ لڑ رہے، جوابی حملے کی صورت میں دیکھے کفار کے درمیان مسلمان موجود ہے، قیدی، تاجر یا کسی اور صورت میں، اس بات کا قوی اندیشہ ہے کفار پر حملے کی صورت میں مسلمانوں کو نقصان، تو یہ بھی ان پر اسلحہ برسانا جائز ہے بلکہ فرض ہے، اگرچہ نیت کفار کو ہی مارنے کی جائے گی، کیونکہ اسلام اور باقی مسلمانوں کو فتنے اور شر سے بچانا، ان کے دین عزت اور مال کی حفاظت کرنا، اسلام کو غالب رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ فتویٰ قابل عمل ہے، یہ غلط لکھا ہے، فتویٰ خراب ہے، بیکار ہے، اس طرح نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کبھی حملہ آور ہوتے اور صحابہ تو آپ فرماتے پہلے پتہ کرو کہ اگر وہاں اذان بھی سننے میں آئی تو آپ رک جائیے۔ بخاری میں ہے، مغازی و جہاد دونوں میں، کیونکہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ اندر مسلمان رہ رہا ہے، پیچھے ہٹے۔ اور قرآن کریم سورہ فتح میں ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر مکہ کے اندر مسلمان مرد اور عورتیں نہ ہوتی کہ تمہارے حملے کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچ جاتا تو ہم تمہیں اجازت دیتے ان سے لڑنے کی۔ لو تزیلوا، اگر یہ مسلمان وہاں سے ہٹ جائے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، تو پھر کافروں کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ آیات اور احادیث دونوں اٹل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو فتویٰ ہے معلوم نہیں کہ کن وجوہ پر حمل ہے۔ اگر جواب اس طرح واقع ہو جاتا تو مناسب تھا کہ کفار سے جب مسلمان لڑے اور مسلمانوں کے حملے کفار پر ہو، اگر غلطی سے بغیر جانے کسی مسلمان کا نقصان ہو گیا تو اللہ مجاہدین کو معاف کر دے گا، کیونکہ ان کا مقصد مسلم کو نہیں کافر کو۔ یہ بات درست ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کون غیب دان ہے، ایک ایک فرد کو کون پہچانے گا۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک۔ مسلمان پریشان حالوں کے لیے دعائیں نصرت و امداد فرمائیں۔ وَإِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ۔ بیماروں کے صحت و شفا کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ملک اور خاص کر کراچی شہر اور بعض سرحدات جہاں کے مکینوں کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہے، اللہ وہاں امن پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسلام کو اولاً پاکستان کو اور یہاں کے مکینوں کو، مساجد مدارس کو، خیر کے، ہدایت کے، توحید و سنت کے چھوٹے بڑے اداروں کو حفاظت و نصرت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی